بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کے دن ایک مسلمان کے چند جملوں نے دنیا کے امیر ترین انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کچھ یوں کہ عید الفطر کے دن مکیش امبانی کے والد کی گاڑی خراب ہو گئی تو قدرت خدا کی کہ اس دن مکیش امبانی کے والد کا کلکتہ سے رکشے پر امرتسر جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی آج کی طرح وہ ایک ٹائکون کے طور پر جانے جاتے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا دور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رکشے والا شکل و صورت سے مسلمان نوجوان نظر آتا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر ایک سپیکر لگایا ہوا تھا، ساتھ میں دلیپ کمار کی تصویریں، راج کمار کی تصویریں اور محمد رفیع صاحب کے پوسٹر تصویریں بھی لگائی ہوئی تھیں۔ شیشے کے ایک سائیڈ پر بڑا سا لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی جاری ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رکشہ چلانے کو ماں کی دعا کا نتیجہ بتا رہے ہو؟ کیا رکشہ چلانا اتنی بڑی فضیلت ہے؟ مجھے تمہاری اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ رکشے والا مسکرایا اور بتایا کہ سر، میرا تعلق دلی کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ پتا یعنی والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگے تایا نے جائیداد اور مکان دونوں پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری والدہ اور 6 بہن بھائی جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے، ماں ہمیں اپنے بھائی کے گھر بمبئی لے گئی، مگر ماموں نے اپنی بیوی کے پریشر پر ماں سے معذرت کر لی اور یوں ہم ماموں کے گھر سے بھی نرمی سے نکال دیے گئے۔ ساتھ والے محلے میں ایک بیٹھک کرائے پر لی اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ دن کو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو واپس گھر آ کر کبھی رات کو تو کبھی فجر کے وقت سلائی کڑھائی کر کے ہمیں پالنا شروع کیا۔ چاہ کر بھی تعلیم حاصل کرنے کا تو ہم دور سے بھی سوچ نہیں سکتے تھے، لہٰذا چھوٹی عمر میں ہی روزگار کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی اس در پر دھکے کھائے، کبھی کوئی دیہڑی لگتی کبھی نہ لگتی، صبح کام پر جاتے اور بعض دفعہ شام کو بالکل خالی ہاتھ واپس لوٹتے۔ جو شخص صبح گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے لائے گا اور گھر کا چولہا جلے گا، اور جب شام کو بجائے کچھ لانے کے لٹکایا ہوا منہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ آخر پھر تھک ہار کر سبزی منڈی جانا شروع کیا۔ سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتے۔ یہ کام بہت وزنی تھا، جبکہ میری جان یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلایا۔ ایک دن لوڈنگ کرتے ہوئے اچانک میری کمر میں سے شدید قسم کا درد نکلنے لگا۔ وہ درد اس قدر میری جان پر بھاری تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس درد نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں کوئی وزنی چیز اٹھا نہیں پاتا تھا۔ پھر بعد میں ٹوکری میں پھل فروٹ فروخت کرتے میری کنڈکٹری شروع ہو گئی۔ استادوں اور ڈرائیور حضرات سے گالیاں اور مار کھا کر جوان ہوا اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا، پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، کمیٹی ڈالی اور قسطوں پر اپنا رکشہ لے لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئیں تو مزید 2 رکشے لے لیے، وہ بھی قسطوں پر، اور بھائیوں کو سبزی منڈی سے ہٹا کر اپنے ساتھ کام پر لے لیا۔ تینوں مل کر کمانے لگے۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی، چھوٹے بھائی کو سکول پڑھایا جو ہم نہ بن سکے، پڑھا لکھا انسان بنانے کی اسے کوشش کی۔ بھائی نے MBA کر لیا اور بینک میں ایک اچھی جاب ملی، اور یہ الگ بات ہے کہ اس نے ہم سب کو بتائے بنا ہی اپنی من مرضی سے ایک دن مینیجر سے شادی کر لی اور ہم سے الگ ہو گیا۔ اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہوا۔ چند دن گھر کا ماحول بھی بہت خراب رہا، لیکن ایک دن وہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے رکشے والے کو روکا، میں نے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ میرے رکشے میں سوار ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ رکشہ میں ہی چلا رہا ہوں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نے پھر بھی اپنی بیوی کے خوف کی وجہ سے مجھ سے بات تک نہ کی۔ 6 ماہ بعد اس کی صورت دیکھنے کو ملی تھی۔ ہم تینوں ہی رکشہ چلاتے ہیں۔ اسی کمائی سے ہم نے 2 بہنوں کی شادی بھی کی۔ میرے 3 رکشے مزید ہیں جو میں نے کرائے پر دے رکھے ہیں۔ ایک ٹاؤن میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا۔ والدہ نے اپنی پسند سے میری شادی کی۔ ہم سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک پلاٹ بھی خرید رکھا ہے۔ ایک اور گھر بنانے کا ارادہ ہے اور 2 سالوں میں
دوسرے بھائی کی شادی کا ارادہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر یہ بھائی بھی شادی کرانے کے بعد الگ ہو گیا اور پہلے تمہارے بینک والے بھائی کی طرح شکل دکھانے سے بھی گیا تو کیا بنے گا؟ میں اس کا جواب سننے کے لیے بہت زیادہ غور طلب نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کہنے لگا، صاحب یہ تو قسمت کا کھیل ہے، جب تک اکٹھا ساتھ لکھا ہے تب تک تو زندگی کو محبتوں کے رحم و کرم پر جئیں، اور جب ساتھ دینے والی مالا ٹوٹ جائے گی تو یہ وقت مرہم رکھ دے گا۔ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، کیونکہ والدہ ساتھ رہتی ہیں، اس لیے ان کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ اگلے 2 سالوں میں گھر اور بھائی کی شادی دونوں کام ہو جائیں گے۔ یہ سب ماں کی دعا کا نتیجہ نہ سمجھو تو اور کیا سمجھو۔ میرا باقی کا تمام سفر خاموشی میں کٹا، مگر میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعا کے باعث جتنا اوپر والے یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت عطا کیا ہے، اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں، اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے ناشکرے پن پر بہت شرمندہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آپ تمام لوگوں سے، ہر چھوٹے بڑے بھائی اور ہر چھوٹی بڑی بہن سے بھی گزارش ہے کہ کسی کی حیثیت کا مذاق مت اڑائیں۔ کیا پتہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی ہڈیاں تک گال دی ہوں۔ یہاں پر ہم آپ کو دھیرو بھائی امبانی کی موت کا سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بھارت کا معروف و مشہور بزنس مین دھیرو بھائی امبانی، یعنی کہ دنیا کے امیر ترین انسان اور بھارت کے سب سے طاقتور بزنس مین مکیش امبانی کے والد۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مکیش امبانی کے والد کی طبیعت کافی ناساز تھی اور ان کا سارا بزنس ان کے دونوں بیٹے مکیش امبانی اور انیل امبانی نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کرنے کا کہا تھا۔ یہ شام ڈھلے اپنے محلے کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا امیر ترین انسان، حتیٰ کہ دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ یہ اس وقت دنیا کے سب سے مجبور انسان ہے، کیونکہ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹرز نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے مکیش امبانی اور ان کی والدہ کو سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ آپ ان کو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ہسپتال میں چیک کروا لیں یا ان کا علاج کروا لیں گے تو ان کو افاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر ان کے سر کے بال تک ایک ایک چیز کا بڑی باریک بینی سے ٹیسٹ اور معائنہ کیا ہے۔ لیکن تمام ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ اپنی باقی کی زندگی کا قیمتی ٹائم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ جب مکیش امبانی اور ان کی والدہ اپنے شوہر کو لے کر واپس بھارت آئیں تو انہوں نے بڑے ہی تحمل مزاج سے اپنے شوہر سے کہا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو صرف آرام کا مشورہ دیا ہے، لیکن دھیرو بھائی امبانی اپنی جسمانی صحت سے واقف تھے اور اپنی اس لا علاج بیماری کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا یہ صرف اپنے گھر میں رہتے اور کبھی کبھار ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے۔ تو یہ اپنے گھر سے ٹہلنے کی غرض سے محلے میں نکلے تھے اور بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف 2 منزلہ مکان کے دروازے کے باہر ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ عورت روتے ہوئے اس مرد سے کوئی بات کر رہی ہے۔ نہ جانے کیوں ان میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ عورت اس مرد کے سامنے کیوں رو رہی ہے۔ جب یہ اس گھر کے نزدیک پہنچے تو عورت اس مرد کی منتیں کر رہی تھی کہ گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، کرایہ دینے کی سکت نہیں ہے، اس لیے انہیں زبردستی گھر سے نہ نکالے۔ لیکن وہ آدمی عورت کو ڈانٹ رہا تھا کہ کرایہ دو، خواہ کوئی دھندا کر کے دو، ورنہ اس کا سامان باہر پھینک دے گا۔ عورت مسلسل رو رہی ہے اور منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی اول فول بکتے گالیاں دیتے چلا گیا۔ تو مکیش امبانی کے پتا بے دھیانی سے اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ دلوں کا حال تو بھگوان جانتا ہی ہے۔
بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مالک مکان کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مسلسل 2 ماہ سے میں اس مکان کا کرایہ نہیں دے سکی۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا منظر اس کا منتظر ہوگا۔ اس نے خاتون سے کہا فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا مکمل پتہ بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، بھگوان کی کرپا سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے کہ نہ کرے، کیونکہ یہ مسلسل اس عورت کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو۔ بس اس نے آخرکار اپنا نام، گلی وغیرہ اور ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا۔ اس نے اس عورت سے مالک مکان کا ایڈریس لیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بہن ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اچانک اس عورت نے اسے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کس دھرم سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ تو جب اس عورت نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تو ان کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے اور انہوں نے اپنی تسلی کر لی۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ سے میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا، لیکن یہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ سخی انسان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ خیر، یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہہ سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مکیش امبانی کے والد کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی ایک رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے۔ اس کے نیچے اس نے اپنے دستخط کر دیے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے 1 مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 16 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق اٹھا اور اپنے بڑے گھر کے گراس ایریا میں ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اسے اپنی سانسیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ بڑی مشکل سے یہ اٹھا اور اپنے واش روم تک گیا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور جیسے ہی جگ میں سے پانی ڈالا اور تھوڑا سا پانی پینے کے بعد جب یہ گلاس کو واپس ٹیبل پر رکھنے لگا تو وہ بجائے ٹیبل کے نیچے فرش پر گر گیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو بیڈ پر لیٹا محسوس کر رہے تھے کہ شاید وہ آرام کر رہے ہیں، لیکن جب تقریباً
घंटे के बाद वो अपने बेड से ना उठे, ना ही करवट ली। जब इसकी बीवी कमरे में इनके बेड के बिल्कुल पास आई तो नीचे गिलास टूटा हुआ था। इसको न जाने क्या हुआ, अचानक से अपने शौहर को हिलाने लगी। तब इसने महसूस किया कि वो इस दुनिया से जा चुका है। फिर इसने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। ये सुनते ही घर के तमाम फर्द और मुलाजमीन इस कमरे में इकट्ठे हो गए। खैर, हिंदू मजहब के हिसाब से इन्होंने इसकी तकफीन व तदफीन यानी शाम घाट में जैसे वो मुर्दे को जलाते हैं वो अपनी सारी कार्रवाई मुकम्मल की और दीगर इंतजामात के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम अज कम 16 साल पहले की तारीख का इनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था। और इसका मतलब था इस लिखे गए एड्रेस पे 16 साल से रकम दी जाती रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद इनको पता चला कि वालिद साहब को फौत हुए 10 दिन हो गए हैं, जो कि इनकी मैयत और रिश्तेदार लोगों के मिलने मिलाने में निकल गए हैं और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 10 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग जिनमें मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के साथ इनका एक ड्राइवर था उस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद मुकेश अंबानी ने अपना और अपने वालिद का मुकम्मल तारुफ करवाने के बाद इस खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से माहाना मखसूस रकम जो है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 10 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात है। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और इन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे। और मेरी तरफ से आदाब के साथ इन्हें बताइएगा कि अब इन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। अनिल अंबानी हैरानगी से बोला, क्यों नहीं है ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 10 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या बोले जा रही थी, जबकि इन दोनों भाइयों और ड्राइवर के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया, 10 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है। फिर ये दोनों भाई इस औरत का शुक्रिया अदा करके अपने घर वापस लौट आए। इस औरत ने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि इनका मजहब क्या है या मुकेश अंबानी के वालिद इतने अमीर इंसान हैं। जब ये वापस अपने घर लौटे और अपनी वालदा से इस वाक़े के मुतालिक सारी डिटेल्स बताई तो वो बड़ी हैरान हुई और सारी कहानी को समझ गई कि डॉक्टर्स ने जब इन्हें 10 दिन का टाइम दिया था तो ये 16 साल किस ड्यूटी को अंजाम देते हुए गुजार चुके थे। नाज़रीन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि राजदारी में किया गया सदका अल्लाह पाक के गुस्से को बुझाता है और हर अकल रखने वाले के लिए इस वाक़े में सदक़े के मुतल्लिक़ बड़ी खुली और वाज़ेह निशानी मौजूद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सदका मालो जान दोनों में इजाफा करता है, सिर्फ माल में नहीं बल्कि उम्र को भी बढ़ाता है। जिस शख्स को अब भी यकीन ना हो रहा हो वो किसी भी गरीब, बेवा, यतीम, मस्कीन के साथ ये तजर्बे के तौर पर ऐसा करके देख ले। अगर इसके मालो जान में इजाफा ना हो तो वो मेरा गिरेबान पकड़ सकता है। आप चाहे सैकड़ों कमाते हैं, हज़ारों कमाते हैं या लाखों कमाते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक एक मखसूस हिस्सा इन गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के लिए मुख्तस कर दें और इसके बाद देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह खुशहाली आती है, किस तरह कामयाबियाँ आपके कदम चूमती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी इस्तात के मुताबिक सदका व खैरात असल हकदारों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जो सफ़ेद पोश हैं, जो भीख मांगने जैसे हकीर काम से बाज रहते हैं,